یہ مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اور سورہ آل عمران کا نام آل عمران اس لیے ہے کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عمران تھا، تو آپ کی آل کی نسبت کی وجہ سے اسے سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر سورت کا نام غیر اللہ کے نام پہ آ جائے تو سورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی کوئی بدعت ہوتی ہے نہ شرک ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی جانور پر غوث پاک کا نام آ جائے تب بھی کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس وقت جا کے گناہ ہوگا کہ جب کوئی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی، ان کی اصلاح کی گئی اور مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک روم اور دوسری فارس، اور تیسری جو بڑی طاقت تھی عددی اعتبار سے وہ تھی عیسائیت، اور قبائل عرب کے بہت سارے لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے اور عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر لوگوں کو اپنی نبوت اور رسالت کی طرف مائل کیا اور اللہ کی توحید کی طرف قائل کیا۔ یہ نجران کا جو وفد آیا تھا، حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ زیادہ بندوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور جب آپ نے فرمایا کہ تقسیم کر دیتے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تقسیم نہ کریں۔ ان کو ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگوں کو توڑ کر ان کا ذہن بنا کر ان کو مسلمان کر ڈالیں گے، لہذا ہم اکٹھے رہیں تاکہ ہمیں توڑ نہ سکے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اکٹھے رہیں گے۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہاں پہ معاملات ہیں کھانے پینے کے، رہائش کے، سیٹنگ کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانے پینے کے معاملات ہم اپنے کر دیں گے لیکن ہمیں اکٹھا رکھو۔ چنانچہ ان کو اکٹھا ہی رکھا گیا، اور پھر بہت بڑی ڈیبیٹ ان سے ہوئی، گفتگو ہوئی، اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، الوہیت سمجھائی گئی، اللہ کی وحدانیت سمجھائی گئی۔ انہوں نے کہا جی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کی ریزن، وجہ، دلیل کے طور پہ یہ بیان کی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بدن مبارک سے تشریف لائے بغیر باپ کے، تو چونکہ بغیر باپ کے آئے ہیں تو یہ ریزن ہے کہ اگر کوئی باپ نہیں تو پھر اللہ نے پیدا کیا تو وہی باپ ہے۔ یہ عیسائیوں کا موقف تھا، آج تک یہ موقف ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اس عقیدے کا رد فرمایا، اور ایسا رد فرمایا کہ صبح قیامت تک، آج بھی اور صبح قیامت تک عیسائیت کے لیے یہ چیلنج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ کیا جواب دیا اس وقت؟ اور جس پر عیسائی خاموش ہو گئے، ان کو کہا گیا کہ اگر تمہارا یہ نظریہ ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں، تو چونکہ رب نے پیدا کیا تو وہی باپ ہے، تو کہا اچھا پھر وہ جناب آدم علیہ السلام ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جن کا باپ بھی کوئی نہیں ہے، جن کی ماں بھی کوئی نہیں ہے؟ ان کو تو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ اللہ کے بیٹا ہونا کے نہیں ہے، حالانکہ ان کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، پہلے ابو البشر ہے، اور جب ان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ماں تو تھی ہی نہیں، پیدا کیسے ہوتے ماں سے؟ باپ تو تھا ہی نہیں، کیسے باپ کا ذریعہ بنتا؟ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والے جناب آدم اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر جناب عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بڑا عظیم مقام ہے، اتنا عظیم کہ قرآن کہتا ہے ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ وہ تھے کہ مٹی سے پرندے بنا کر کے ایسے ہی پھونک مارتے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ وہ تھے جو برس کے مرض والے کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑی جو مرض ہوتی ہے نا کوڑ کی، اس کو ٹھیک فرماتے تھے، اور فرمایا مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور جناب عیسیٰ ایسے ہیں تو عیسیٰ کی جان محمد رسول اللہ کیسے ہوگی؟ تو فرمایا وہ عیسیٰ وہ ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون
آتے تھے، تم کیا کھا کے آئے ہو، یہ بھی حضرت عیسیٰ بتاتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں رب کے بتانے سے، تو محمد رسول اللہ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ان کو جواب دیا گیا، ان کو سمجھایا گیا، ان کی اصلاح کی گئی۔ پھر مسلمانوں کی تربیت کی گئی، غزوہ احد کا ذکر، غزوہ بدر کا ذکر، کہ جب مسلمان صحابہ کرام علیہ رضوان وہ درہ پر تھے، حضور نے فرمایا یہاں سے واپس نہیں آنا، نیچے نہیں اترنا، تمہیں جیت نظر آئے یا ہار نظر آئے یہاں پہ ٹھہرے رہنا۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ اور سمجھا گیا کہ اب تو جیت ہماری پکی ہو چکی ہے، اب وہ بھاگ چکے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان، کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان واپس تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، تم نے غم دیا ہے میرے مصطفیٰ کو، جب حضور نے فرما دیا تھا تو تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس پر کئی لوگ برانگیختہ ہو کر آج کل صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ دیکھا جی حضور کے صحابہ کو اللہ نے ڈانٹا ہے، دیکھا ہے تم نے غم دیا ہے، تم نے کیوں تم واپس آئے؟ تو صحابہ تو ایسے تھے ایسے تھے۔ میں نے کہا جیسے بھی تھے، رب نے جو بات کرنی تھی کر دی، اور کر کے کہا جاؤ پھر بھی تمہیں میرے مصطفیٰ کے صحابی ہونے کی وجہ سے جنت کا ٹکٹ دیا ہوا ہے۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ہم سے 100 گناہ ہو جائے تو ہم پھر بھی کہہ رہے ہوتے نہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور تمہیں اور مجھے 100 گناہ کر کے بھی امید ہے کہ جنت دے گا۔ ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا جو صبح و شام مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوں گے؟ ان کو رب کتنی جنتیں اور کیسی جنتیں عطا فرماتا ہوگا، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب ایک جگہ بیٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے موسم پھل عطا فرمائے، اسی صورت میں سورہ آل عمران میں ذکر ہے، بے موسم والے پھل نہیں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو اس وقت ہاتھ اٹھا لیا، دعا کر دی، یا اللہ تو نے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کیے، میں جانتا ہوں کہ موسم میرا نہیں ہے، یعنی عمر بڑی ہو چکی ہے، میرا موسم نہیں ہے کہ مجھے اولاد ملے، کوئی امید نہیں ہے، لیکن بغیر موسم کے پھل دینے والے تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو بغیر موسم کے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ اللہ پر توکل کرے تو صحیح، اللہ پر بھروسہ رکھے تو صحیح۔ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے 99.9% یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم بات تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نظریہ اور عقیدہ کھن جائے، بچ جائے اور ہمیں راسخ ہو جائے، پکا پتا ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور صرف پتہ نہ ہو، امپلیمنٹیشن ہو اس پر، تو کیا کوئی گناہ ہم کریں؟ ہم تو سگریٹ چھپا لیتے ہیں اگر باپ دیکھ رہا ہو، چاچا دیکھ رہا ہو، بڑا بھائی دیکھ رہا ہو، کیونکہ 100% یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ 100% شور ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم سے گناہ کیسے ہو؟ لیکن یاد رکھنا شیطان ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس سے بعد آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے مومنوں کی۔ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے، تم اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرو، وہ صفات پیدا کرو، اللہ تمہیں بھی بغیر موسم کے ہر شے عطا فرمائے۔ عقیدہ قرآن و حدیث پہ ہے، عقل پہ نہیں۔ اسلام اور دین فقط عقل پہ نہیں چلتا۔ یہ جتنے عقل کی واردات ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاجک استعمال کرو، لاجک نہ، اگر لاجک استعمال کرو تو شہید کو زندہ ماننا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ آج جو کہتے ہیں نہیں حضور ہے تو کہاں پہ ہے، میں اگر تو لاجک استعمال نہ کر، قرآن پڑھ، کہاں لکھا ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں۔ لاجک استعمال کرے گا تو اللہ کہے گا جی حضور اگر ہے تو دکھاؤ، تو اللہ ہے تو دکھاؤ، پھر کیا کرے گا؟ لاجک وہی چلتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق۔ دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ دکھانے نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، مومن کا عقیدہ غیب پر ہوتا ہے، دیکھ کر ماننا یہ تو ملحدوں کی بات ہے۔